بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ جب ان کو موت آتی ہے کہ موت آئے گی تو کیا کہتے ہیں یا کیا کہیں گے؟ اے اللہ ہمیں لوٹا دے، دنیا میں ایک بار دوبارہ قائم کر دے۔ پھر جا کر کیا کرو گے؟ لعلی اعمل صالحا، کہ جا کر میں نیک عمل کروں اور جا کر یہ دنیا والوں کو بتا دوں کہ نیک عمل کرنا ضروری ہے جو مرنے کے بعد کام آئیں گے، اور اگر نیک عمل نہیں ہوں گے تو مرنے کے بعد خسارہ ہی خسارہ، گھاٹا ہی گھاٹا، اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے سامنے یہ کچھ لوگ تمنا کریں گے دوبارہ دنیا میں لوٹنے کی تاکہ نیک عمل کریں۔ بعض حدیث میں قبر میں جب نیک انسان داخل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی دیکھے گا اور قبر کی کشادگی، قبر کا منور ہونا اور جنت کی نعمتوں کا حاضر ہونا، تو کہے گا یا اللہ مجھے دنیا میں کچھ دیر کے لیے بھیج دے کہ میں اپنے اہل و عیال کو جا کر بتاؤں کہ آگے کیا رکھا ہوا ہے، کیا نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کی کیا صورتیں ہیں، تاکہ ان کو بھی نیک اعمال کی دعوت دوں اور نیک اعمال پر آمادہ کروں۔ مگر دنیا میں لوٹنا جانا نہ یہ قاعدہ اور نہ یہ ممکن۔ اسی طرح دنیا میں لوٹنے کی تمنا شہید کریں گے۔ شہید تو کہے گا مجھے 10 بار دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے۔ جب جنت میں اللہ تعالیٰ کی کرامت دیکھے گا، اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی دیکھے گا، اس کی تکریم دیکھے گا، تو اس کی خواہش ہوگی کہ لو ارجع 10 مرات، کہ کاش میں 10 بار لوٹوں، ایک دفعہ جاؤں پھر اسی راہ سے شہید ہو کر واپس آؤں، پھر جاؤں پھر شہید ہو کر واپس آؤں، بار بار جہاد کروں، بار بار شہید ہو کر لوٹوں، تاکہ اللہ تعالیٰ کہیں جو میرے لیے یہ دارالکرامہ میں نعمتیں ہیں اور اس کے فضل و احسان کی بہتات ہے وہ مجھے اور خوب حاصل ہو، خوب مجھے مل جائے۔ اور یہاں قصہ بھی ایک جناب جابر رضی اللہ عنہ کے والد کا، جو جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، ان کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ بن جابر الانصاری، وہ جنگ احد میں شہید ہوئے تھے۔ تو اس کے بعد نبی علیہ السلام کو یہ ملے سیدنا جابر، اور آپ نے پوچھا کہ یا جابر مالی اراک منکسرا، اتنا پریشان کیوں ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ والد کی شہادت اور ان کا بچھڑ جانا اور ہم کو چھوڑ جانا، تو ان کی یاد تو آتی ہے، پریشانی تو ہوگی، ویسے شہادت ان کے لیے اعزاز ہے، مگر عزیز کے بچھڑنے کا ملال تو ہوتا ہے نا، اسی بنا پر منکسر ہوں۔ میں سنو اے جابر، اللہ تعالیٰ نے اگر کسی شخص سے مرنے کے بعد کلام کیا ہے تو من وراء الحجاب کیا ہے، پردے کے پیچھے سے، لیکن ان اللہ احیا اباک بتکلمہ کفاحا، اللہ نے تیرے باپ کو زندہ کیا اور روبرو سامنے بٹھا کر باتیں کی، بغیر حجاب کے، بغیر پردے کے، اور بات کیا کی؟ اے عبداللہ تمنا کرو۔ تو تمنا کیا کی انہوں نے کہ اے اللہ دوبارہ دنیا قائم کر دے، دوبارہ مجھے بھیج دے، جس راستے کے ذریعے تیرے پاس آیا ہوں جہاد کر کے اور شہادت کی موت کے ساتھ، اور اس قدر تو نے تکریم دی ہے کہ ایک بار پھر جانے کو جی چاہتے، پھر جہاد کرنے کو جی چاہتے، اور دوبارہ میں اسی شہادت کے مرتبہ اور مقام کے ذریعے تیرے پاس آنا چاہتا ہوں تاکہ یہ تکریم مزید میرے لیے بڑھ جائے اور حاصل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ ہمارا ایک اٹل فیصلہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں کوئی نہیں جائے گا، اس لیے دنیا میں دوبارہ جانا ممکن نہیں ہے، یہ ہمارے قانون اور فیصلے کے خلاف۔ تو الغرض یہاں بھی کچھ لوگ جن کو دنیا میں موقع دیا گیا، مال دیا گیا، خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، درجات علا حاصل کرنے کی کوشش کرو، خرچ نہ کیا، حتیٰ کہ جب موت دیکھ لی اور مرنے کے بعد انجام دیکھ لیا
اور یہ محسوس کیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کیا انجام اور کیا صلہ اللہ کے ہیں، تو وہ یہ خواہش کریں گے لولا اخرتنی الی اجل قریب. یہ لو حرف تمنی ہے، لا زائد ہے، یعنی لو اخرتنی، کاش تو ہمیں مہلت دے دے، الی اجل قریب، تھوڑے سے وقت کے لیے، چند لمحات کے لیے. تو دنیا میں جا کر کیا کریں گے؟ فاصدق، میں صدقہ دوں گا، واکن من الصالحین، اور صدقہ دے کر اپنا نام صالحین کی لسٹ میں شامل کروا لوں گا.